جنت کے پتے باب نمبر 1۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوارڈینیٹرز کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ایرمز مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھی، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزرز پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن اغ سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، اور آنکھوں میں بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ ہی بہت بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتی سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ، اس نے جیسے بے مشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بددماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے ہی خواہ ہی بہت بری لگی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، بول ہی چکو اب، وہ گاڑی لاک کرتے کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے؟ تائی اماں مجھے بلا رہی تھیں۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کے سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر کھیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس سے آنسو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بھوجل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بھجوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائف ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔
इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकत सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पे रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कपकपा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को मना भी कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाजत अब्बा लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि ये हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम, उसका सख्ता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर तो रिपोर्ट की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी तो भी ये सीडी हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैली जाती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवा देंगे। खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम से जमीन पे बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटता जाता था, मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने उसके कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोओगी? रोहेल का फोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बाजू रखे लेटी थी, करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों? क्या कह रहा है? उसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा था। कह रहा था उसे तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहां पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे, मगर ऐसे में उसकी निगाहों से इस वीडियो का गुजर जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? इसने पैरों में स्लिपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लाउंज में आई। क्रेडिल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, हेलो हया, कैसी हो? रूहेल की आवाज में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा नहीं कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? कि किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो, और वो किस बात की भला? ओह अच्छा। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। वो निढाल सी धप से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इन गुजरे 3 दिनों में ये वो बात भला भूल चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फुप्पो के फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। उसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पर रखे लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देखकर इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने तायफुरखान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बेमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि वो रिश्ता तो ढूंढ चुके थे, क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ बुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दुल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया डाइनिंग रूम में जाकर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पे सलीके से दुपट्टा चमाए वो बरोखे के लिए तैयार थी। हाँ, आंखें जरा वीरान सी थीं। वो वीडियो दफा करो उसे।
آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ابا ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈائننگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں۔ اندر صوفوں پہ تائی سائمہ، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے دو سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بے صد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھیں۔ بس بھابھی، ہمیں تو آپ اپنے جیسے ہی بچی چاہیے، باحیا، با پردہ صوم صلاۃ کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ ارے مسز کریم، ہمارے ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لی اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح ہلا کے سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزرز کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے تھے اور گرے قینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کہ نکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھیں جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس چپکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی سعی کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔